پہلی رات ہے. آج آپ مغربی شب وہ 18 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھ، عشاء کے بعد پڑھیں کوئی مشکل، واجب نہیں، مستحب. یہ پڑھ کر اس لیے کہ یہ سورہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ ماہ رمضان کا 19، 21 یا 23 یا 3 دنوں میں یہ سورہ نازل ہوا تھا. تو یہ سورہ ضرور پڑھو 18 ٹائمز ایوری ڈے پورے رمضان. آپ دیکھتے جانا اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں کیسے کیسے نازل ہوتی ہیں. ایکسیڈنٹل موت سے مرتا بچ جاتا ہے انسان یہ سورہ سے. یہ سورہ سے تمہارا اگر سٹریس ہے تو سٹریس، کل انشاءاللہ سٹریس کے اوپر ایک دعا بتاؤں گا. اللہ کے نام ہے، دعا کیا ہے؟ اللہ کے نام ہے. سٹریس دور ہوتا، جو آج مدر آف آل ڈیزیز بولتے ہیں سٹریس کو، ساری بیماریاں اسی کے ساتھ ہیں، تو وہ ختم ہوتا ہے. یہ اللہ، یہ قرآن مجید کا یہ عجیب معجزہ، عجیب سورہ ہے. اور یہ سورہ، اور ایک بات بولوں، یہ چھٹے امام کا اشارہ ہے. میرا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے وجود کی دلیل ہے. آپ نہیں سمجھ، لوگوں نے جا کے کہا تھا مولا آپ کے جو بیٹا قائم آنے والا ہے وہ اتنا لمبی زندگی ہوگی ان کی، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہا سورہ انا انزلنا. پوچھا کیسے؟ تو کہا سورہ انا انزلنا میں تم پڑھتے نہیں ہو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر؟ تو یہ بتاؤ کہ کس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے؟ ہر دور کے امام کے اوپر جو اللہ کی حجت. تو میرے بیٹے کے وجود کی دلیل دشمن کے سامنے اگر دینا ہے تو ان سے یہ پوچھو کہ ہر شب قدر کو جو نازل ہو رہے ملائکہ وہ کس کے اوپر نازل ہو؟ یہ میرے بیٹے کے وجود کی دلیل. اتنا بڑا سورہ ہے، اتنا برکتوں والا سورہ، سورہ انا. اسی لیے ہمارے پاس نماز میں رکھا گیا سورہ انا. تو واجب نہیں، آپ بالکل پڑھ سکتے. 18 مرتبہ یہ پڑھو آج کی رات. اور آج کی رات کی 3 دعائیں. دعا، پہلی دعا یہ کرنا کہ اللہ تیری رحمتوں والا مہینہ آ گیا، برکتوں والا مہینہ آیا. پہلی چیز یہ کہ اللہ تو ہم کو صحت دینا کہ ہم پورے 30 دن تیری عبادت کر سکے. آپ نے اسی کیا اس بات. آج آپ نے عبادت کی، کل بیمار ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یہ برکتوں والا مہینہ ہاتھ سے نکل جائے گا. پہلی چیز یہ دعا کرنا کہ اللہ تو ہیلتھی رکھنا، کہ اور یہ توفیق دینا کہ میں تیری عبادت کر سکوں. اس لیے کہ دوستو عبادت کا شوق تو سب کو ہے. اللہ کا رسول کہتا کہ اگر میری اللہ کی عبادت کا تم شوق پیدا کرنا چاہتے، اللہ کی عبادت کی توفیق چاہتے کہ تم کو ملے، تو تم میرے 10ویں اور 11ویں وارث کا واسطہ دو، امام علی نقی علیہ السلام کا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ پروردگار تو ہم کو توفیق دے، گیو اس چانس. اللہ تم کو موقع دے، چانس دے کہ میں تیری عبادت کر سکوں. دوستو عبادت کوئی معمولی چیز نہیں. اگر عبادت تمہاری قبول ہو جائے تو ساری چیزیں تمہاری قبول ہوگی. عبادت قبول ہوگی تو تقویٰ بھی آئے گا. عبادت قبول ہوگی تم اللہ کی بارگاہ میں قریب بھی ہوگے. عبادت قبول ہوگی تو معصومین کی نگاہ کرم تمہارے اوپر ہے. عبادت کو اللہ کی عبادت کرنے کے شوق کر دعا مانگو. تیسری چیز آج کی رات کو یہ دعا مانگو کہ میں انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کروں گا کہ پروردگار ماہ رمضان آیا، ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایک چیک لسٹ بناؤ کہ مانگنا کیا کیا ہے، کہ اس مہینے میں اگر گناہ معاف ہو جائے تو تم بالکل، اس لیے کہ جب تک رحمت نہیں آتی جب تک تمہارے گناہ معاف نہیں ہوتے. یہ ذہن سے نکال دو کہ میں بالکل پائس ہوں نیویارک کا، نیویارک میں سب سے زیادہ نیک تو میں، یہ نکال دو ذہن سے. اسی لیے حکم ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو دوسروں کے لیے دعا مانگو. پلیز غور سے سنیں، جب بھی دعا مانگو دوسروں کے لیے دعا مانگو، پھر اپنے لیے مانگنا. کیوں؟ دوسروں کی دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اسی طرح کہا جب گناہوں کی معافی مانگنا تو دوسروں کے گناہوں کی معافی نہیں مانگنا، پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، دوسروں کی گناہوں کی بعد میں مانگنا. اس لیے کہ تم کو تمہارے گناہ معلوم ہے، دوسروں کے نہیں معلوم. کتنا بڑا اللہ ایک درس دے رہا کہ تم ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، دوسروں کی نہیں. اس لیے کہ ہم کو مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کیا. وہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے رحمت کا پردہ ڈال کے معاشرے میں پیش کر دیا، ورنہ تو ہم ختم ہو جاتے. تو بس تو یہ 3 چیزیں کرنا ہے. سورہ انا انزلنا آج کی رات پڑھو، گناہوں کی معافی کی دعا مانگو اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق کی دعا مانگو. چوتھی چیز مغفرت کی دعا مانگو محرومین کے لیے. کچھ مت بولو، اتنا بولو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ومحبان آل محمد. یہ ایک جملہ، مومنین و مومنات، اردو میں بھی بول سکتے، انگلش میں بھی بول سکتے کہ اللہ تو آج کی رات رمضان میں
میرے مرحومین کی تو مغفرت کر دے، اس لیے کہ اگر ان کی مغفرت ہو جائے تو ان کی نہیں ہو رہی، آپ کی مغفرت ہو۔